بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک فکرہ کہتے دل دہلتا ہے، لیکن اسی سے آغاز کروں گا۔ موضوع میرا وہ نہیں ہے کہ ملک صحیح سمت میں نہیں جا رہا، اور یہ ہم ملکی حالات کے بارے میں نرم ترین تبصرہ ہے، کیونکہ اگر یہ بتاؤں کہ کس سمت میں جا رہا ہے تو دل دہل جاتا ہے۔ ناظرین، دوسری جنگ عظیم عروج پہ تھی اور سلطنت برطانیہ کو شکست پر شکست ہو رہی تھی۔ اس وقت برطانیہ کے وزیر اعظم جو تھے ونسٹن چرچل تھے۔ چرچل کو جب یہ بتایا گیا کہ جنگی محاذوں پہ ہمیں پے در پے شکستیں ہو رہی ہیں اور ہٹلر اور اس کے جو دوسرے اس کی اتحادی فوجیں ہیں وہ ہر محاذ میں ہمارے خلاف کامیابی لے رہی ہیں، تو انہوں نے ایک بات کہی کہ ہماری عدالتیں جو ہیں کیا وہ صحیح کام کر رہی ہیں؟ تو جواب ملا کہ ہماری عدالتیں بالکل صحیح کام کر رہی ہیں۔ تو نے کہا ہم یہ جنگ نہیں ہارتے۔ یہ مجھے ایک خاص نسبت سے یاد آیا، اور نسبت یہ ہے کہ چند دن پہلے نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی والدہ جو ہیں وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی۔ اب جن لوگوں کے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں فوت ہو چکے ہیں، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا سانحہ ہے۔ سانحہ اور بڑا ہو جاتا ہے اگر آپ کوئی بہت مشہور یا جتنے ہی جانی پہچانی شخصیت ہیں، کیونکہ پھر لوگوں کا اس سے کوئی نہ کوئی تعلق بن جاتا ہے۔ زیادہ لوگ اس کے بارے بات کرتے ہیں، زیادہ لوگ آپ کو پوچھتے ہیں، زیادہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں۔ چنانچہ لامحالہ آپ کا جو دکھ ہے یا آپ کا جو صدمہ ہے، جہاں اس کے اندر تھوڑی سی لوگوں کے آنے جانے سے کنسولیشن ہوتی ہے، وہاں پہ اس کا پھیلاؤ بڑھ جاتا ہے اور وہ عام موت نہیں ہوتی۔ کسی بھی بڑے آدمی کے ماں باپ جب رخصت ہوتے ہیں تو ایک تو یہ ذاتی طور پہ ماں باپ ہی ہوتے ہیں، چاہے کوئی وزیر اعظم ہو، چاہے کوئی بہت بڑا عالم دین ہو، چاہے کوئی مفکر ہو، کوئی کیسا ہو، کوئی بڑا ڈاکٹر ہو۔ چنانچہ جو وہ صدمہ سہنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ ذکر میں نے اس لیے کیا کہ آج شریف برادران جو ہیں ان کی والدہ کی تدفین تھی۔ کل شہباز شریف صاحب کو پیرول پہ رہا کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جس دن ان کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی تھی اس دن سے لے کے کل تک وہ جیل میں رہے ہوں گے۔ اب اندازہ لگائیں کہ والدہ وفات پا گئی ہے اور جیل میں پڑے ہیں۔ نارملی دن ڈیتھ ہوتی ہے، اگلے دن دفنانا ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسا پیرول ہے کہ یہ پاکستان کے اندر بہت ہی روانی کے ساتھ اس پہ عمل درآمد ہوتا رہتا ہے۔ تو آتے ہیں، اس کو تدفین کی، ایک دن کل پڑے اور پھر وہ واپس جیل میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ 3-4 دن کافی ہوتے ہیں، عام آدمی کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ ایک تو فوراً وہ آ جاتا ہے، ادھر سے ڈیتھ ہوتی ہے، ادھر سے پیرول آ جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ کتنی ایک سخت دلی ہے کہ اس سے پہلے جب کلثوم نواز صاحبہ کی ڈیتھ ہوئی تو نواز شریف صاحب 11 سال جیل کی سزا بھگتنے کے لیے جیل کے اندر تھے، اور ان کے ساتھ ان کی بیٹی 8 سال کے لیے جیل میں تھی۔ اب دیکھیں کہ دونوں باپ بیٹی علیحدہ علیحدہ، جیسے کہ شہباز شریف صاحب اور ہم شہباز صاحب وہ اکیلے، تو اس میں ان کی نواز شریف صاحب کی لائف کیمپینین وہ جو ہے فوت ہوتی ہے، اور مریم کی والدہ محترمہ۔ ایک شقاوت چاہیے، سنگ دلی اور شکل قلبی کی ایک انتہا چاہیے کہ جو انسان نہ سوچنے پر مجبور رکھتی ہے۔ میں پھر یہ کہتا ہوں کہ نہ سوچنے میں مجبور رکھتی ہے، کہ جس میں آپ کا دماغ اس طرف نہیں جاتا کہ ایک ایسا لمحہ کہ انسان کو گزر جاتا ہے۔ آج گزر گیا نا، ان کی والدہ کی تدفین ہو گئی۔ جو واردات حکومت نے کی ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہے، اور اپنے انمٹ نقوش مرتب کر کے چلی گئی ہے۔ نہ صرف یہ، جن لوگوں کو یہ تکلیف پہنچی ہے ان میں کسک ان میں بھی رہے گی ہمیشہ کے لیے۔ کلثوم نواز کی بھی رہے گی، اور آج شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب ان کی والدہ کی بھی رہے گی۔ لیکن اس سے زیادہ
یہ کالک جو دھبا جو جس کو کرنا چاہیے ان کے ماتھے پہ چسپاں رہے گا، کن کے؟ جنہوں نے یہ واردات کی ہے. اور اس کے بعد ان کے بیانات پڑھے، وہ تو اتنے بےہودہ اور اتنے غلیظ ہیں کہ جن میں تفنن بھی ہے اور تعفن بھی ہے، بدبودار بیانات آئے ہیں. اس کو چھوڑیں، مجھے ایک بات اور کرنی ہے. وہ اس میں میرا خیال ہے کہ دکھ کی بجائے ہنسی کی جائے کہ ان کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی ہے اور شہباز شریف صاحب کی اگلے دن یا 2 دن بعد پیشی تھی. عدالت چونکہ اپنا کام کر رہی تھی اور ہماری کی عدالتیں مشہور ہیں کیس کو جلدی نپٹانے میں، اور دنوں میں اور گھنٹوں میں فیصلے آ جاتے ہیں کیسز کے، تو چنانچہ شہباز شریف صاحب کا کیس جو ہے وہ اسی تمطراق سے سنا گیا اور ان کی پیشی ہوئی. یہ جج صاحب نے خیر ان سے کنسول بھی کیا. پھر آج شاید تھا یہ پتہ جو گزرنے والا کل، نواز شریف صاحب کا کیس جو ہے وہ بھی لگا ہوا ہے پچھلے 2-3 دن سے، جس میں ان کو بار بار ہائی کورٹ اسلام آباد کی فرما رہی ہے کہ جی ان کو اشتہاری قرار دیے جانے کے لیے اشتہار پہنچا ہے، نہیں پہنچا، خود وصول کیا ہے، کس نے کیا ہے. تو چنانچہ مجھے چرچل کی بات جو میں نے کوٹ کی ہے، میرا ذہن اس بات کی گرفت میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ پاکستان حالت جنگ میں ہے، چونکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اور اس کے موروں نے ایک جنگ کا سما پیدا کیا ہوا اپوزیشن کے خلاف، تو دیکھنا یہ ہے کہ آیا ہماری عدالتیں اس جنگ کے ماحول میں صحیح کام کر رہی ہیں. الحمدللہ ہماری عدالتیں بالکل صحیح کام کر رہی ہیں، نیب والی بھی اور ہائی کورٹ بھی، کیونکہ یہ 5-7 دن کے لیے کیس ملتوی کرنا ممکن ہی نہیں تھا، کیونکہ یہی ٹائم ہے کہ جب تکلیف کے اندر آپ کسی کو اس طرح کی اذیت دیں گے یا اس طرح کا سما پیدا کریں گے یا اس کی خبریں دیں گے تو آپ کی اپنی بھی بڑی عزت افزائی میں اضافہ ہوگا. لوگ مان گئے ہیں کہ پاکستان کی عدالتیں کام کر رہی ہیں، اور اس سے اچھا کیا کام کر رہی ہیں کہ ایک حالت جنگ میں ملک ہے اور عدالتیں کام کر رہی ہیں. چنانچہ پہلی بات تو پورے پاکستان کو مبارک ہو کہ جو جنگ پاکستان کے اندر شروع ہے وہ جنگ جو ہے ہمارے جنگجو نہیں ہاریں گے، کیونکہ عدالتیں ہماری کام کر رہی ہیں اور بڑے مؤثر طریقے سے کام کر رہی ہیں. ان کی ماں کی باڈی جو ہے ابھی تک درگور میں نہیں ڈالی گئی تھی، تو اس میں مؤثر طریقے جتنا کام پچھلے 5 دنوں میں عدالتوں نے کیا ہے شاید پچھلے 5 مہینوں میں اتنا کام نہ کیا ہو. ایک بات اور ہے، اور وہ بھی میرا خیال ہے کہ الحمدللہ جیسے توقعات تھی اس کے مطابق جا رہی ہے. میں نے کل یا پرسوں کہا تھا کہ جلسہ تو ہوگا، جلسہ نے تو ہونا ہے. میں نے تب کہا تھا کہ بھائی بکری نہیں بننا، بہت غیرت دلائی. پشاور کے جلسے پہلے انہوں نے کہا جی نہیں ہونے دیں گے، کر کے دکھا دیں، ٹانگیں توڑ دیں گے، تباہ برباد کر دیں گے، رٹ آف دا گورنمنٹ. میں کہا گورنمنٹ ہے ہی نہیں، رٹ کیا ہونی ہے؟ یہ گورنمنٹ صرف ان لوگوں کے پاس موجود ہے جنہوں نے انسٹال کی ہے یا جن گھروں میں یہ رہ رہے ہیں وہاں موجود ہے. میرے پاس آج ہی تحریک انصاف کے 12-15 MPs ہیں، وہ روتے پھر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ خدا گواہ خرچ ہو گئے ہیں، کہتے ہیں حکومت نام کی چیز نہیں ہے، کوئی بات ہماری سنتا نہیں ہے، ہم MPs ہیں. اتنی بے ان کو اکثر سارے MPs 4-4 5-5 دفعہ 3-3 دفعہ 6-6 دفعہ MPA بن چکے ہیں. وہ یہ میں سے MPA کی بات بتا رہا ہوں. کل میری MNA سے ملاقات ہوئی کہیں کی کھانے پہ PTI کے، یہی رونا ہے کہ جی ہلکے میں نہیں جا سکتے. برف کی طرح پاپولیرٹی پگھل رہی ہے اور ذلت اور خواری اور رسوائی جو ہے وہ راج کر رہی ہے. حضور یہ ماحول ہے کہ آپ کو جائے امان نہیں ملی. میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ اقتدار سے باہر آئیں گے، یہ تو طے شدہ ہے. میری ایک بات بڑی دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب کو اللہ تعالیٰ پورے 3 سال، میں نے پہلے کہا تھا اور جاوید ہاشمی صاحب کے ساتھ انٹرویو میں کہا تھا اور ہم دونوں کی رائے تھی کہ 5 سال کریں، تو لوگ دل ملائے کہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان بندوں کو انجام تک پہنچانا چاہیے، کیونکہ یہ حکومت جو ہے اگر رہتی ہے تو پاکستان خرچ ہو جائے گا. یہ میری پریڈکشن ہے. تو چنانچہ اگر پاکستان کو یہ 1.5 سال رہتے ہیں تب بھی جا کے یہ جب پبلک میں آئیں گے تو خدا گواہ کے منہ چھپا کے آئیں گے
یہ منہ کے اوپر نقاب لگا کے آگے، یہ بھیس بدل کے پبلک میں آئیں گے، یہ اس طرح کے کپڑوں میں نہیں آ سکتے، یہ ان کو بھیس بدلی ہوں گے۔ اب ملتان میں کیا ہوئے؟ میں تو بڑا امپریس کیا پیپلز پارٹی کا کارکنوں نے، جن کا سر سوکھ نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پولیس کے جو 40-50 کنٹینرز ہیں جنہوں نے قلعہ کونا قاسم باغ کو بالکل سیل کر دیا تھا، اتنے موٹے موٹے تالے لگا دیے تھے اس کے 8-10 گیٹس پہ، انہوں نے اٹھا کے ایسا کہ بالکل ہوا میں نا، جس کو کہنا چاہیے کہ دھلی روئی کی مانند جو ہے نا، لوہے کی سلاخیں، لوہے کی زنجیریں اور لوہے کے کنٹینر جو ہے اڑا کے رکھ دیے۔ بولو جی خیر کنٹینر تو 2 خود ہٹا دیے۔ اب اس وہاں پہ علی گیلانی صاحب، یسر درگانی صاحب کے بیٹے اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے قبضے میں قلعہ کونا قاسم باغ ہے، اور وہاں پہ وہ 2-4 ہزار بندہ بڑا جمان ہے، اور اگلے 2 دنوں میں جب جلسہ ہوگا تو الحمدللہ وہ تب تک وہ پورا نظام وہاں پہ واگزار کر چکے ہوں گے۔ وہ چھڑا لو، وہ کہیں تو غیرت کھاؤ، آنسو گیس پھینکو، ان کو مارو۔ وہ تو 3-4 ہزار ہیں، پولیس والے تو 15-20 ہزار ہیں، پڑھ جاؤ، بل پڑھو۔ تاکہ یہی کام ہونے تھے، ہونے چاہیے، تو کم از کم میرا خیال ہے کہ نظام جو ہے بڑی جلدی اپنے منطقی انجام میں پہنچے گا۔ بڑی عجیب و غریب کشمکش ہے۔ اسٹیشن کا خیال تھا کہ یہ پارٹیز ختم ہو جائیں گی، نواز شریف ختم ہو جائے گا، سیاست ختم ہے، یہ ہمیں بتایا گیا تھا، وزیر اعظم نہیں رہیں گے تو کوئی پہچانے گا نہیں۔ چلو پھر بھی نام پتہ چلا، اچھا جناب والا پارٹی ٹوٹ جائے گی، اسمبلی میں ٹوٹ جائے گی، صدارت سے علیحدہ کر دو، مسلم لیگ نون کی علیحدہ کر دیا گیا، جس کو کہنا چاہیے کہ بے شمار لوگوں کو شیر کا شان لے لو واپس، وہ بھی لے لیا گیا۔ الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کسی چیز نے کام نہیں کیا۔ 1,30,00,000 ووٹ ایسا لیا ہے کہ جس ووٹر سے پوچھو نواز شریف کی حق میں جس نے دیا، اگر اسے پہلے پوچھو ووٹ کس کو دیا، اگر وہ کہ میں نے نواز شریف کو یا نون لیگ کو دیا تو وہ آپ کو عمران خان سے زیادہ وہ اداروں کے خلاف اپنا موندانہ نظریہ رکھے گا، یہ ہے ہماری کمائی۔ میں اکثر کہتا تھا کہ اداروں کے اوپر قومیں متفق ہوا کرتی ہیں۔ چلو ہو سکتا ہے یہ بات بھی طبیعت پہ گراں گزرے کہ یہ کیوں کہا جاتا ہے، سچ کیوں بولا جاتا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہے، ان کا نام میں اس لیے نہیں لیتا کہ جب سخت گفتگو میں ان کا نام نہیں لینا چاہیے، لیکن بات بڑی خوبصورت کرتے ہیں کہ کسی کے ساتھ سچ کا مذاق نہ کرو، وگرنہ بہت بری طرح آپ کے ساتھ پیش آتا ہے۔ چنانچہ میرا خیال ہے کہ میں اگر اس کو لائٹ نوٹ پہ بھی نہ کروں کہ سچ پوری طرح پیش آتا ہے۔ پھر نواز شریف صاحب کو جیل بھیج دو، لوگ بھاگ جائیں گے۔ اب جا کے سروے کرا لیں کہ اس ملک میں اور پنجاب میں کس کا توتی بول رہا ہے، کس کا کون تمطراق سے یہاں حکومت کر رہا ہے، یا کون تمطراق کے لوگوں کے دلوں پہ حکومت راج کر رہا ہے۔ اب چھیڑے نواز شریف کو۔ آپ نے دیکھا نہیں 1999 سے زیادہ برے حالات ہیں، جب 2000 کے اندر اس کو جلاوطن کیا گیا تھا۔ لگتا تھا خدا گواہ میرے جیسے بندی سمجھتے تھے کہ نواز شریف کا نام و نشان مٹ چکے، لیکن آپ لوگوں نے سبق نہیں سیکھنا تھا۔ الطاف حسین کو کیا فارغ کیا، ایم کیا ٹوٹی، حوصلے بلند ہیں کہ مسلم نون کو پیپلز پارٹی کو ختم کر دیں گے۔ حضور جن جن پارٹی نے لوگوں کے ووٹ دیے ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، چاہے مسلم نون ہے، چاہے وہ جماعت اسلامی ہے، چاہے فضل الرحمان ہے، چاہے پیپلز پارٹی ہے، لوگوں کا ووٹ پڑ جائے تو آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ زیادہ یہ ہے کہ ان کے لیڈر ان کو چھوڑ دیں، وہی اپنے ووٹروں کی عزت نہ دیں، آپ ان کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جلسہ ہو رہا ہے، اور پھر جلسے کے اندر حاضری معنی نہیں رکھتی آج کل، ہو سکتا ہے آپ روک لیں۔ یعنی کہ حافظ آباد میں وزیر اعظم نے جلسہ کیا، میں نے کچھ بتایا وی لاگ پہ کہ ہمارے رشتہ داروں کی ٹرانسپورٹ میاں والی سے اور پتہ کہاں سے پکڑ کے، کیونکہ ہمارے بہت سارے نیازیوں کی ٹرانسپورٹ بزنس ہے، حافظ آباد پہنچا دی گئی۔ اب اس کے الٹے ساری ٹرانسپورٹ کو بند کر دیا گیا کہ آپ نہ لے کے جائیں، کیٹرنگ والے کھانا نہیں بنائیں گے، آنے نہیں دیا جائے گا۔ اور یہ حربے جو ہیں سارے آزمائے ہوئے ہیں، پہلی دفعہ آپ نہیں کر رہے، ایک عرصے سے چل رہے ہیں۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ جو کچھ آپ لوگوں نے بڑکیں ماری ہیں، مزید حکومت نے اپنے نہ ہونے کا ثبوت پیش کر دیا ہے کہ حکومت نام کی چیز سرے سے موجود نہیں ہے۔ یہ تو معلوم تھا، اس کو انہوں نے ری افرم کیا ہے، دوبارہ اس کو مستحکم کیا ہے کہ یہ بات راسخ ہو جائے کہ حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اب ہوگا جلسہ،
اب آئے گی مریم نواز شریف صاحبہ، پنجاب کا جلسہ، فضل الرحمان کا بھی اب بہت اثر و رسوخ ہے ملتان اور سرائکی بیلٹ میں، پیپلز پارٹی تو ویسے ہی سرائکی بیلٹ کی پارٹی رہ گئی ہے۔ اور جو اصل مسئلہ ہے کہ جو جلسہ ہوتا ہے وہ چاہے آن لائن ہو چاہے مین اسٹریم میڈیا ہو، اگر مین اسٹریم میڈیا نہیں دکھائے گا آن لائن ہوگا، کروڑوں بندہ دیکھ رہے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ بات کر رہے ہیں پاکستان سنے گا، اور آپ لوگ شام تک جو نہیں سن سکے ان تک ان کا جواب دے کے جو حکومتی گماشتے ہیں وہ اس کا جواب دے دیں گے۔ میرا خیال ہے کہ حکومت کی مہربانی سے، پی ٹی آئی کی مہربانی سے، اور چونکہ ہمارے جو ادارے ہوتے ہیں ان کے پاس سیاسی فہم و فراست نہیں ہوتا اور موٹے موٹے میکرو لیول کی سیاست کرتے ہیں، ان کی مہربانی سے جو وقت تھوڑا لیٹ ہو رہا تھا وہ شاید جلدی آیا چاہتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔